نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نظارت گوھر سرفراز قریشی نیوز رائڈر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام عرض کرتا ہے. آج میں اس شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کروں گا. کس طرح 11 دنوں میں ایک بندے نے اپنی پرائیویٹ ملیشیا کے ساتھ شام کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا. اس سے بعد آج سپریم کورٹ میں ایک الیکشن پٹیشن لگی ہوئی تھی عادل بدعی صاحب کی. اس پہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. یہ دو امپارٹنٹ موضوع ہیں اور بشار الاسد کا بتاؤں گا کہ یہ کتنا عرصہ اقتدار میں رہے اور کیوں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. بشار الاسد سے پہلے اس کے والد حافظ الاسد صاحب تھے شام کے صدر. تقریباً 25 سال وہ صدر ہے. وہ فوت ہونے کے بعد ان کا بیٹا بشیر الاسد اقتدار پہ بیٹھ گیا. لیکن سب سے بڑی جو تکلیف تھی امریکہ کو کہ یہ امریکہ کے ساتھ نہیں دیتا تھا. اور امریکہ جس کا ساتھ نہ دے اس کا انجام آپ نے پاکستان میں بھی دیکھ لیا. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا وہاں کیا ہوا ہے. آپ نے سری لنکا میں بھی دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ہوا. اور آپ نے ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. امریکہ اس خطے کا بدماش بن چکا ہے. جو چاہے وہ کروا سکتا ہے. اور جو شام میں ہوا اس کو سب سے پہلے تباہ نیٹو فورسز نے کیا. میں کوئی یہاں شامی گورنمنٹ کو دفاع کرنے کے لیے بیٹھا. وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. بشیر الاسد ایک ڈکٹیٹر تھا اور ڈکٹیٹر اپنے جان پر پہنچ گیا. لہذا جہاں ڈکٹیٹر حکومت کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوریا میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی. اس کو عوام نے ناکام بنا دیا. 6 گھنٹے میں پریزیڈنٹ نے اپنا حکم واپس لے لیا مارشل لا لگانے کے متعلق. جہاں عوام تگڑی ہو وہاں مارشل لا کیا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آزاد کشمیر میں دیکھ لیں ایکشن کمیٹی نے کیا کیا اور گورنمنٹ کو گھٹنے بل لٹا دیا انہوں نے. یہ ہوتی ہے جہاں طاقت کا چرچا عوام جس کا نعرہ ذوالفقار بھٹو نے لگایا تھا. لیکن پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام. پاکستان میں طاقت کا چرچشمہ عوام نہیں ہے. پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو 17 سیٹیں جیتی ہوئے والوں کو اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں. لہذا ہم کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جس کی بات ذوالفقار بھٹو نے کی تھی. خیر اب شام پہ آتے ہیں. شام پہ 2016 میں ایک آدمی ہے ابو محمد جیلانی جس کا اصل نام ہے احمد حسین شیرہ. یہ بیسیکلی جو ہے عراق کا رہنے والا ہے. اس نے 2016 میں ایک حیات طریق الشام جو ہے وہ بنائی. اس نے دیگر اپوزیشن کی جو مسلح قوتیں تھیں ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور انڈیپینڈنٹلی ایک نئی تنظیم بنا کے اس نے کہا جی کہ میں شام میں اسلامی نظام قائم کروں گا. اور 2016 سے اس نے جدوجہد شروع کر دی. اس سے پہلے نیٹو فورسز نے شام کو کی تمام جو اس کے پاس طاقت تھی اس کو بمبارڈمنٹ کر کے ختم کر دیا تھا. جہاز اس کے ختم کر دیے تھے. صرف ایک رشیا تھا جو مدد کر رہا تھا شام کو. وہ بھی پیسے لے کے ان کی مدد کر رہا تھا. تو شام کی حکومت تو نیٹو فورسز نے ہی ختم کر دی تھی. ان کی کریڈیبلٹی ان کے پاس جو طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اب شام کی فوجیں صرف زمینی لڑائی لڑ سکتی تھی جو کہ انہوں نے لڑی. لیکن اس بندے نے اب جس کا نام ہے احمد حسین اس نے 16 دن میں پورے شام پہ قبضہ کر لیا. یہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج اس میں شامل تھی جس نے ایران کو بھی اس میں ایک میسج دیا گیا اور دوسرے ممالک کو بھی امریکہ نے دیا میسج کہ ہم جب چاہے جس کو چاہے اس کی گردن روڑ سکتے ہیں اس کا بازو میں روڑ سکتے ہیں. تو یہ بندے نے جو ہے یہ 11 دن میں شام کو فتح کر لیا. اور اس بندے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا. یعنی کہ یہ ایک دوسرا ڈکٹیٹر ہے. اور اس نے قبضہ کیا. جس کا وزیر اعظم تھا جو شام کا اس نے کہا جی ہم پرامن اقتدار منتقل کرنے کے لیے آپ کو تیار ہیں. لہذا اس کو عبوری گورنمنٹ نے رہنے دیا کہ آپ اقتدار منتقل کر کے جائیں. شامی وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس کو موقع دیا گیا کہ آپ یہ اقتدار جو ہے منتخب کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امریکن نظام لاتا ہے شام میں اسلامی نظام لاتا ہے کیونکہ
یہ جنہوں نے ان کو صلاح دیا تھا اب وہ اپنی من مرضی کروائیں گے. اگر اس نے بھی کیا ایسے، اگر بٹرے کرنے کی کوشش کی گئی اپنے جو اس کے باو اجداد ہیں جو اس وقت اس کے بنے ہوئے ہیں، جو اس کے سر پہ جن کے شفقت کا ہاتھ ہے، تو اس کا حال بھی اسامہ بن لادن جیسے ہی ہوگا. اب آ جائیں جناب، بڑی کمپٹیشن لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. عادل بدئی صاحب ہیں، میں نے تھے کوئٹہ سے، جنہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آزاد الیکشن لڑ کے تو وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اب مسلم لیگ نون نے کیا کیا کہ مسلم لیگ نون کو اسپیشل سیٹوں کے لیے ایک ایم این اے کم بن رہا تھا، تو وہ انہوں نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ تیار کر کے اس کا جمع کرا دیا الیکشن کمیشن میں. جس نے ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کیا اس نے بتایا جی کہ میں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہوا. اس کی ایک سیٹ کے لیے ان کو ایکسٹرا ایک اسپیشل سیٹ مل گئی. تو آج جب یہ کیس جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں لگا تو اس نے کہا جی کہ یہ ایک اسپیشل سیٹ کو، اس کے وکیل نے کہا کہ بڑھانے کے لیے اس کا جعلی ایفیڈیوٹ تیار کیا گیا کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا ہوں. اور وہ عادل بدئی کہتا ہے جی مجھے میری آج تک ان مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ کوئی تصویر ہی دکھا دیں، میں شامل ہوتا تو ان کو کم از کم ان کی قیادت کو ملتا، تو ان کو قیادت تو کم از کم ملتا نا کہ ان کو ایک تصویر ہی بنا لیتا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا صرف ایک اسپیشل سیٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سارا نے ڈرامہ کیا ہے. اب چونکہ میں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ کسی طریقے نہیں چل سکتا، میرا ووٹ جو ہے عمران خان کی امانت ہے، تو الیکشن کمیشن تو ان کا ساتھی ہے. الیکشن کمیشن کا ان کا وہ آپ کو پتہ ہے، میں منہ سے غلط بات نکل جائے گی پھر وہ تو الیکشن کمیشن ہو جائے گی. جس طرح الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کی تو پاکستان میں مثال ہی نہیں ملتی. تو جناب الیکشن اسپیکر کی طرف سے پہلے تو شہباز شریف نے لکھا، پھر اسپیکر تو ان کا اپنا بندہ ہے، انہوں نے کہا جس کو نال کرا دو، انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے، الیکشن کمیشن نال کرا دیا. سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا وہ معطل کر دیا. اور ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے کہا جو اسپیشل سیٹس کے متعلق ہمارا فیصلہ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی. تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا، نہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے اس کے پاس جواب تھا. یہ میٹھا میٹھا ہاتھ پر کڑوا کڑوا تو کب تک جاری رہے گا؟ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، اپنی مرضی سے انہوں نے آئینی بینچ بنا دیا. آئینی بینچ نے بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کی سے منہ سے دانت نکال لیا، سپریم کورٹ کا بازو مروڑ دیا انہوں نے. تو یہ جو ہے کہ یہ جوڈیشل کرائسس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آیا ہے، آخر یہ کسی نہ کسی دن تو یہ کٹا کھلے گا. دوسرا جو آئینی بینچ میں چل رہا تھا کیس جو اس وقت فوج کی طویل میں ملزمان، تو اس میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اس آئینی بینچ نے اپنے سابقہ چیف جسٹس کو 20,000 روپے جرمانہ اس لیے کر دیا، اس نے کہا جی پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں. یہ حالت ہے اس آئینی بینچ کی. اور دوسرے وکیل کو کہا جی آپ تو اس کورٹ کو نہیں مانتے تو یہاں سے نکل جائیں، مندوخیل صاحب نے فرمایا. اور جو آرمی میں کسٹڈی کے کیس ہے اس میں آج جو والد ہیں نیازی صاحب کے، اسامہ نیازی کے والد پیش ہوئے فیض اللہ نیازی، اس نے کہا جی کہ میرے بچے کو تو فوجی عدالت سے سزا دلوا دیں کہ 1.5 سال وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کو سزا دیں. تو جسٹس امین کہتا ہے جی آپ بیٹھے آرام سے، ہم نہیں یہ کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں اور بھی تو لڑکے 85 اور بھی تو بندے ہیں. تو جناب مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ میں بڑی ہمدردی ہے آپ لوگوں سے جن کے بچے پکڑے گئے ہیں، لیکن اس کیس تو نہیں ہے، یہاں تو 85 کیس ہیں. بھائی ہمدردی کس لیے کرنی ہے؟ آپ ہمدردی کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ تو قانون کے مطابق آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ نہیں کر رہے. آپ کا کام ہے فیصلہ کرنا، ہمدردیاں کرنا آپ کا کام نہیں ہے. ہمدردی ریاست کرتی ہے، اور ریاست یہ وہ ریاست ہے جنہیں اندر فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، عام سویلین کو خالی ہاتھوں لے کے پھر ان کو شہید کیا گیا، اور امریکن ویپن سے استعمال کر کے وہ شہید کیا گیا. تو اتنا بڑا ظلم کون کرتا ہے؟ اور آپ لوگ جو ہیں عدالتیں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمدردی ہے. 1.5 سال ہو گیا ہمدردی ہے. ایک جج نے کہا جی کہ آپ نے کورٹ کمانڈر کے گھر کو بھی تنصیبات میں ڈکلیئر کر دیا، تو حاضر صاحب کہتے ہیں جی گھر میں بھی تو فائلیں ہوتی ہیں نا جی. تو یہ تو آفٹر ساٹ ہے، گھر میں فائلیں ہوگی تو کورٹ کمانڈر کا گھر تنصیبات میں آ گیا. انسٹالیشن اور چیز ہوتی ہے، آفس اور چیز ہوتا ہے، گھر اور چیز ہوتی ہے. ایون کہ جی ایچ کیو میں بھی کوئی انسٹالیشن نہیں ہے میرا خیال ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے، جہاں تک میری ناقص رائے ہے. تو یہ ساری صورتحال بڑی گمبھیر ہے، لیکن اس میں مندوخیل نے اور امین الدین نے کہا جی ہم ڈے بائی ڈے اس کو ٹرائل کر کے اس کو کیس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا عرصہ ہو گیا لوگ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. کرے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے جو بھی کرنا ہے.
آپ سے اچھے فیصلے کی توقع نہیں. برئی کرے. ان لوگوں کو 1.5 سال ہو گئے جب ان کی معافیاں بھی کاؤنٹ ہوگی تو 7 سال سزا کاٹ چکے ہوں گے اس وقت تک. تو خواتین حضرات یہ جو موضوعات تھے جنہیں بات کرنی ضروری تھی. اور اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جس کے متعلق میں نے گزشتہ ویڈیو بنائی تھی کراچی ایئرپورٹ کے متعلق, وہ لائیو راؤنڈ ڈالتی تھی اور جس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, آر نامی ڈپٹی ڈائریکٹر. اس کو بچانے کے لیے مسٹر انفیلڈ نے ٹرانسفر کروا دی اس کی اکیڈمی تاکہ اس سے بچایا جا سکے. اور جو انیس سیڈی کا جو کیس ہوا تھا ہراسمنٹ کا, اس میں جو اسی فیمیل ہے اس کو بچایا گیا اور انیس کو بلی کا بقا بنا کے اس کی ٹرانسفر کر دی گئی. اور یہ جو اسی فیمیل ہے اس نے بھرپور کوشش کی کہ انیس کو بچایا جائے, وہ تو ریلیو نہیں ہونے دے رہی تھی. اور دوسرا جو لڑکی لائیو راؤنڈ ڈالتی تھی اس کو آج یو این مشن پہ بھیج دیا. میں قربان جاؤں آپ کے بھائی, تو آپ کیسے آپ فیصلہ کرتے ہو. اس کو آج ویڈیو کے بعد جب ڈیوٹی پہ آئی اس کو فوری طور پہ دین اینڈ دیر ریلیو کروایا مسٹر انفیلڈ نے, فوری طور پہ بھیجے. اب اس میں کون شامل ہے, یہ تو ہیڈ کوارٹر والوں کا کام ہے کہ ایچ نام کی لڑکی کو ریلیو کر دیا گیا فوری طور پہ یو این مشن کے لیے. تو اس کے لیے تو اچھا ہوا اس کو ایکسپوز کیا گیا کہ وہ لائیو راؤنڈ ڈال کے فکٹیشیس ریکوری کر کے 8,000 روپے ریکوری کا لیتی تھی اور وہ پیسے پھر ڈپٹی ڈائریکٹر تک تقسیم ہوتے تھے. جب مسٹر انفیلڈ کے نالج میں آیا تو انہوں نے فوری طور پر اس کو آر کو اکیڈمی ٹرانسفر کروا دیا تاکہ اس معاملے پہ مٹی ڈالی جا سکے. ڈالتے رہو مٹی, میں تو بولتا رہوں گا. ایکشن لینا نہ ایکشن لینا آپ کا کام ہے, میرا کام ہے بولنا, میرا کام ہے سچ بولنا, حقائق سامنے رکھنا. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی آئندہ پھر کسی نئے پروگرام سے بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں کہ دعا کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ الناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.